اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بہت سارے لوگوں کے دماغ کے اوپر جادو کر دیا جاتا ہے۔ وہ جادو کس طرح سے ہوتا ہے، اس جادو کی علامات کیا کیا ہیں، اور اس جادو کا حل کیا ہے، اس جادو کا توڑ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو مدثر اقبال کا پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام کی بات، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بہت سارے لوگوں کے دماغ کے اوپر جادو کر دیا جاتا ہے۔ وہ جادو کس طرح سے ہوتا ہے، اس جادو کی علامات کیا کیا ہیں، اور اس جادو کا حل کیا ہے، اس جادو کا توڑ کیا ہے، جس کے ذریعے ہمارے دماغ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں نا کہ جادو برحق ہے، تو جادو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر بھی کیا گیا تھا۔ تو جادو ہر شخص کے اوپر ہو سکتا ہے، اور لوگ کرتے بھی ہیں، حاسدین کرتے ہیں جن سے وہ جلتے ہیں۔ تو دماغ کے اوپر جادو کے اثرات کی چند علامات یہ ہیں کہ اگر کوئی اچھے عہدے پر ہو، اچھی پوسٹ پر ہو، اچھی نوکری پر ہو، یا کوئی ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہو جس کے اچھے نمبرز وغیرہ آتے ہوں، یا پھر وہ اس کے پاس اچھی دولت ہو، اچھی دولت کما رہا ہو، اس کے پاس اچھا گھر ہو، تو اچانک ہی اس کے دماغ کے اوپر جادو کے کنٹرول کے اثرات اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کا ذہن کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ دن بدن وہ ترقی سے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جادو دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، اور دماغ جو ہے وہ آگے پورے ہمارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ پورا ہمارا جسم جو ہے وہ تھکا تھکا سا رہتا ہے۔ ہمارا دماغ جو ہے وہ ہمیں اکساتا رہتا ہے کہ کوئی بھی کام مت کرو، کوئی بھی کام تم نے نہیں کرنا، تم صرف آرام کرو، صرف لیٹے ہو تو لیٹے رہو، بیٹھے ہو تو بیٹھے رہو۔ اور جب ہمارے دماغ کے اوپر جادو کر دیا جاتا ہے تو اس کی علامات میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم اپنے لباس کا خیال نہیں رکھتے، ہم اپنے حلیے کا خیال نہیں رکھتے، جیسے ہیں ویسے پھرتے رہے، جیسے پڑے تھے ویسے پڑے رہے، جہاں بیٹھے وہاں بیٹھے رہے، جہاں لیٹے وہاں لیٹے رہے، یا پہلی تو بات یہ ہے کہ گھر سے نکلنا ہی گوارا نہیں کرتے۔ اگر نکل جاتے تو پورا پورا دن باہر گزر جاتا ہے، گھر پر آپ واپس آتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جادو کی علامات ہے جس کے ذریعے دماغ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ جو دماغ کا جادو ہے نا، یہ تو بہت سارے لوگوں کو پاگل کر دیتا ہے، دیوانہ بنا دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور کے ایک صحابی جو حضور کے اوپر ایمان لے کر آئے اور چند دن حضور کے پاس گزارے، انہوں نے دین کا، شریعت کا کچھ علم حاصل کیا، اور وہ وہاں سے روانہ ہوئے جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا ہے۔ اس قبیلے والے کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، تو آپ مسلمان لگتے ہیں، آپ علم والے، کیا آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ تو صحابی نے اس مریض کی طرف دیکھا، اس پاگل شخص کی طرف دیکھا۔ اس صحابی نے کہا کہ ہاں، میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، اس کا علاج میرے پاس ہے۔ تو 3 دن اس صحابی نے اس پاگل کا علاج کیا۔ تو جب وہ قبیلے والے انعام کے طور پر اس صحابی رسول کو 100 بکریاں دینے لگے تو وہ پھر دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور سارا ماجرا حضور کو سنایا، ایسے ایسے ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے سورۃ فاتحہ کے علاوہ اور بھی کچھ پڑھ کر دم کرتے رہو اس کو؟ تو اس صحابی رسول نے کہا کہ نہیں حضور، میں نے سورۃ فاتحہ ہی پڑھی، سورۃ فاتحہ کے دم کیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھا۔ تو حضور نے فرمایا وہ جو بکری ہے وہ تمہارے اوپر حلال ہے، وہ تم لے لو، وہ تم قبول کر۔ یا تو لوگ وہ بھی ہوں گے کہ جن کو کوئی بھی علم نہیں ہوگا، وہ دم درود کیا کریں گے، تو وہ جو ہے وہ تو بہت بہت منہ بول کر مانگا کریں گے، منہ سے مانگا کریں گے، منہ بھر بھر کر مانگا کریں گے کہ مجھے فلاں چیز دو، مجھے فلاں چیز دو، مجھے یہ چیز دو، میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، یہ میں تمہارے اوپر جادو کے اثرات ہے وہ ختم کر دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تم بکریاں رکھ لو، یہ تمہارے اوپر حلال ہے۔ اچھا، تو یہ جو میں نے پہلے عرض کیا یہ وہ والی علامات ہے جس سے ہمارے دماغ کو کنٹرول کیا، ہمارے دماغ کے اوپر جادو کیا جاتا ہے۔ تو اچانک وہ جو اچھی بھلی پوسٹ تھی، اچھی بھلی نوکری چل رہی تھی، اس سے نیچے آ گرنا، یا بہت اچھا بزنس چل رہا تھا، دن بدن جو ہے بزنس اپنی طبیعت میں کچھ خرابی کی وجہ سے بزنس وہ دن بدن نیچے آنا، تو یہ جادو کے اثرات ہیں۔ یہ جادو جو ہے یہ جادو کے ذریعے دماغ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ وہ جو جادو جس کے ذریعے دماغ کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس جادو میں ایک جن کو آپ کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ جن آپ کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے۔
تو اس کا توڑ یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اگر مریض خود نہیں نہ پڑھ سکتا تو دوسرا آدمی اس کے اوپر دم کرے، اول آخر درود شریف پڑھے، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، صبح شام مریض کے اوپر دم کرے، پانی کے اوپر دم کر کر مریض کو پلائیں، 1 مہینہ لگاتار کریں، انشاءاللہ مریض جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا، جس کے اوپر جادو کے اثرات ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا علاج یہ ہے کہ سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات مبارکہ جو ہے نا وہ صبح و شام جو ہے نا کوئی دوسرا شخص جو ہے نا ان پہلے آیات مبارکہ کی تلاوت کرے اور مریض کے دائیں کان میں پھونک مارے، پھر دوبارہ ان 4 آیات مبارکہ کی تلاوت کرے اور مریض کے بائیں کان میں پھونک مارے۔ اگر کوئی پاس میں پڑھنے والا نہیں، مریض کو دم کرنے والا نہیں ہے تو مریض خود وہ 4 آیات مبارکہ پہلے پڑھے اور اپنا دایاں کان جو ہے نا تصور میں لا کر سوچ کر اس کے اوپر پھونک مارے، اس کے اوپر پھونک مار دے، پھر اسی طرح بائیں کان کے اوپر 1 مہینے یا 40 دن ایسے لگاتار کریں، یقیناً اللہ پاک نے چاہا تو یہ آپ کو اس جادو سے چھٹکارا مل جائے گا، آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا بزنس ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا دماغ آپ کے قابو میں رہے گا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے نا، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی فیملی ممبر کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو وہ اس کے اوپر عمل کرے، علامات کو دیکھے، اور اگر اس کے اوپر وہ جادو ہے یا کسی اور کے اوپر جادو ہے تو وہ اس کو اس کا حل بتا دے۔ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا اگر آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ بہت سارے مسلمانوں کو نا اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہو۔ تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہباں۔